بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اشعار کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ تو شعر نمبر 1، گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو پہلے تو بیٹا اس کا مطلب سمجھ لیجئے کیا ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، یعنی جس روز جنگ ہوئی، یعنی 10 محرم الحرام، کہ جس دن یزیدی افواج اور قافلہ حسینی کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اس دن کس شدت کی گرمی تھی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، کہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے شمع جلتی ہے اس طرح سے میری زبان نہ جلنے لگی، یعنی گرمی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بیان میں زبان کے جلنے کا اندیشہ ہے۔ تو تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم شاعر کے بارے میں کچھ چیزیں لکھیں گے۔ تو جن کے لکھنے یا نہ لکھنے سے شعر کی تشریح میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس سے ایک اچھا تاثر جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ان چیزوں میں سے جتنی زیادہ چیزیں یاد کر سکیں تو آپ ضرور لکھیے گا۔ میر انیس ایک قادر الکلام مرثیہ نگار ہے۔ قادر الکلام جسے اپنی کلام پر قدرت ہو، یعنی جو ماہر ہو بات کرنے میں۔ اور مرثیہ جو ہے نا بیٹا، پہلے مرثیہ بھی سمجھ لیجئے کیا ہے۔ مرثیہ جو شخص فوت ہو جائے اس کی خوبیوں کا بیان جو ہے وہ مرثیہ کہلاتا ہے، یعنی وہ شخص جو وفات پا جائے اس کی خوبیاں نظم کی صورت میں جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مرثیہ۔ اور مرثیے میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ مبالغہ جو ہے اس کے بغیر مرثیہ نہیں ہو سکتا۔ مبالغہ ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ واقعہ کربلا کو حقائق، سوز و گداز، جذبات اور منظر کشی کے ساتھ پیش کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، یعنی جس انداز سے واقعہ کربلا کو میر ببر علی انیس نے پیش کیا ہے اس طرح سے کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے چیزیں کیا بیان کی ہیں؟ کچھ حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں، سوز یعنی درد، تڑپ، جلن، گداز نرم و ملائم انداز سے، اور اس میں اپنے ان کے جذبات بھی ہیں، اور انہوں نے اس منظر کو کی ایک تصویر بنا دی ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا منظر تھا۔ تو جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے کوئی ان کا ثانی نہیں، یعنی ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میر انیس کے ایک مشہور مرثیے کا حصہ ہے جو مسدس کی ہیئت میں لکھا گیا ہے۔ ہیئت کہتے ہیں شکل صورت کو، اور مسدس جو ہے ایسی نظم کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ سدس سے یہ لفظ نکلتا ہے 6، مسدس یعنی 6 مصروں والی۔ تو یہ جتنے بھی اس نظم کے جتنے بھی بند ہیں تو ہر بند میں کتنے مصرے ہیں؟ 6۔ تو اس شکل میں یہ لکھی گئی ہے۔ نظم کے اس حصے میں میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو انتہائی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے روز اس قدر شدید گرمی تھی کہ بیان سے باہر ہے، یعنی انسان بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے میری زبان شمع کی مانند جلنے نہ لگے، مانند کی طرح کہ جیسے شمع جل رہی ہوتی ہے ویسے میری زبان نہ جلنے لگے۔ گویا اس روز جو قیامت کی گرمی تھی اسے بیان کرنے میں بھی زبان کے جلنے کا اندیشہ ہے۔ تو خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی اور ظالموں کا ستم اپنی جانوں پر برداشت کیا۔ خانوادہ کا مطلب ہوتا ہے گھرانہ، خاندان، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ خاندان تھا۔ تو ان کی عظمت کو دیکھیے کہ جنہوں نے کیا کیا کہ اس شدت کی گرمی بھی برداشت کی، اور جو ظالم لوگ تھے جو ان پہ وہاں ظلم ڈھا رہے تھے اس ظلم کو بھی اپنے اوپر برداشت کیا۔ تو شاعر نے خوبصورت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اب بیٹا تشبیہ میں دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ جو شمع ہے یعنی موم بتی جو ہوتی ہے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے، شعلے کی اور زبان کی شکل جو ہوتی ہے آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے، تو یہ یہاں پہ تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ تو اس کے ریفرنس شعر جو ہے ان دونوں میں سے آپ جو مرضی لکھیے گا، اور ہر جو باقی بھی اشعار ہیں اس نظم کے تو ریفرنس شعر ان دونوں میں سے جو آپ کو یاد ہو جائے آپ وہی لکھ لیجیے گا۔ تو ایک شعر یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی حسین کا جو قتل ہے وہ در حقیقت حسین کا قتل نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ یزیدیت کا قتل ہے، یزید کا قتل ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ قربانیوں کے بعد ہی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، یعنی اسلام کی ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یا دوسرا شعر یہ ہے کہ آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، آستانہ گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ یہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا گھرانہ اس قابل ہے کہ اس پہ سلام بھیجا جائے، کیونکہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بیٹا جو ہے وہ پال کے دنیا کو دیا ہے۔
شعر نمبر 2، وہ لو کہ الحزر، وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ لو جو ہے نا بیٹا یہ گرم ہوا کو کہتے ہیں، اور حزر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بچائے، اور العما یعنی اللہ اپنے، اس کا مطلب یہ ان دونوں کا العما اور الحزر کا ایک ہی مطلب لکھ لیجیے کہ اللہ بچائے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رن میدان جنگ، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، زرد پیلا، یعنی میدان جنگ جو ہے اس میں جو دھرتی تھی، زمین تھی، وہ گرمائش کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، اور آسمان جو ہے وہ بھی گرمی کے باعث وہ بھی زرد ہوا ہوا تھا، پیلے رنگ کا ہوا ہوا تھا۔ تو یہ والی جو لائنیں یہ پچھلے شعر سے ہی آپ یاد کر لیجئے گا، یہ ایک جیسی ہیں، تو تشریح بھی اس کی یہاں سے شروع ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جنگ کے روز اس قدر شدید گرمی تھی کہ سخت گرم ہوا چل رہی تھی، ایسی لو تھی کہ تمام جاندار اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اس گرمی میں کسی کا بھی زندہ رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ موسم اس قدر گرم تھا کہ ایسی صورتحال میں صرف خدا ہی کی حفاظت طلب کی جا رہی تھی۔ مطلب یہ ویسے تو حفاظت جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہی کرتی ہے ہر جگہ، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن ہم بحیثیت انسان اور بھی کئیوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں، لیکن جب کوئی سخت کسی کیفیت سے ہم دوچار ہوتے ہیں تو پھر صرف خالص ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی گرمی کی یہی صورتحال تھی کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت طلب کر رہے تھے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ شاعر کہتا ہے کہ سورج ایسے شعلے برسا رہا تھا۔ اب دیکھیں نا بیٹا، سورج شعلے نہیں برساتا، یہ مبالغہ ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے، یعنی گرمی کی شدت کو بیان کیا گیا۔ سورج ایسے شعلے برسا رہا تھا کہ میدان جنگ کی زمین تپ کر سرخ ہو رہی تھی، اور دھوپ کی تیز کرنوں کے باعث آسمان زرد نظر آ رہا تھا۔ خانوادہ رسول کی عظمت دیکھیے کہ جنہوں نے یہ گرمی اور ظالموں کا ستم اپنی جانوں پر برداشت کیا۔ تو یہ بیٹا آخری جملہ جو ہے یہ بھی ہم نے سیم رہنے دینا ہر شعر کے اندر، کیونکہ ہم نے پھر ریفرنس شعر جو ہے اس کا ایک ہی لکھنا ہے، تو ریفرنس شعر جو ہم نے پہلے جو گزر چکے ہیں ان میں سے ہی کوئی ایک لکھنا ہے۔ تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔